بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارس میں مسلمانوں کی یلغار اور مجاہدین اسلام کے ہاتھوں کسرا فارس کی تباہی اور اس کا غرور خاک میں ملاتی ہوئی روح افزا تاریخی داستان حجاز کی آندھی جاری ہے، جس کی آج دوسری قسط ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صبح سویرے حبیب اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا۔ وہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا، اس لیے بنت یامین اور ابو داؤد سے کہہ گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آ سکے گا۔ حبیب کے جانے کے بعد بنت یامین نے کہا، ابن داؤد، کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا ہے، کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی؟ نہیں۔ ابن داؤد نے کہا، کیوں نہیں؟ پتھروں کو ہی موم کرنا ہے بنت یامین۔ اس شخص کو قتل کرنا ہوتا تو یہ بہت ہی آسان کام تھا، تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروانے ہیں۔ بنت یامین نے کہا کہ سب سے پہلے ہم دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اسے جوں ہی پتا چلا کہ ہم دونوں یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نہیں نکال دے گا، بلکہ مجھے قتل کر کے میری لاش باہر پھینک دے گا، پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کرے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے دل میں یہودیوں کے خلاف کتنی نفرت بھری ہوئی ہے؟ اس کی کتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن ہے اور یہودی کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ ابن داؤد نے کہا، کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو؟ کیا تم اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکو گی؟ کیا تم اسے یقین نہیں دلا سکو گی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق ہو اور اسلام کی قندیل پر جل کر راکھ ہونے والا پروانہ ہو؟ بنت یامین نے کہا کہ یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے، کیا میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بے حد شوق ہے؟ ابن داؤد نے کہا کہ تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس کے گھر میں رہو، جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ خدا نے تمہیں حسن دیا ہے، ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی گاؤں میں بیمار پڑی ہے اور دوسری کو یہ اس کی تیمارداری کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر جادو کی طرح غالب آ جاؤ۔ بنت یامین نے پوچھا، اور تم کیا کرو گے؟ ابن داؤد نے کہا کہ ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا، میرا کام مجھ تک رہنے دو۔ تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارا ہر قول اور ہر فعل یہودیوں کے لیے وقف ہے۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، یہ تمہیں پہلے بتائی جا چکی ہے، وہ یہ کہ نیا خلیفہ عمر فارس کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہیں اور آگے نہیں آ رہے۔ بنت یامین نے پوچھا کہ خائف کیوں ہیں؟ ابو داؤد نے کہا کہ مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات پیدا کر رکھی ہیں۔ جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا سخت مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں اور پسپائی کو انتہائی ذلت سمجھتے ہیں۔ ان کی جگہ کسی اور قوم کی فوج ہوتی تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی پسپا ہو چکی ہوتی۔ دانش مند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے۔ فارسی رومیوں جیسی بڑی جنگی طاقت ہیں، یہ تو دانش مندوں کی رائے ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن عام مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ فارسی رومیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہیں۔ مسلمانوں نے فارسیوں سے لڑائیاں لڑی ہیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی ہے، لیکن ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جو زخمی ان لڑائیوں میں سے آئے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں سناتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں مسلمانوں میں مسلمان بن کر فارسیوں کی طاقت اور خون خواری کی ایسی باتیں مشہور کرنی ہیں کہ کوئی مسلمان اس محاذ پر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ بنت یامین نے کہا کہ اگر انہیں جبرن بھرتی کر لیا تو؟ ابن داؤد نے بنت یامین کو اس سے آگے بولنے نہ دیا، کہا، نہیں بے وقوف، مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں، یہ باتیں تمہیں بتائی جا چکی ہیں اور تم بھولتی جا رہی ہو۔ یہ لوگ لشکر اس طرح بناتے ہیں کہ خلیفہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں محاذ پر اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے، لوگ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں اور منظم لشکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ تنخواہ دار ہیں
اس لیے محاذ پر نہ جانے یا محاذ سے بھاگ آنے پر انہیں سزا ملے گی۔ بنت یامین نے کہا کہ میں یہاں عورتوں کو خائف کروں گی۔ ابن داؤد نے کہا کہ تمہارے ساتھ میرا رابطہ رہے گا، 2-3 دن تو میں اسی گھر میں رہوں گا، یہاں اپنے 2-3 آدمیوں سے ملنا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ اس مہم میں ہم دونوں ہی نہیں اور بھی آدمی یہی کام کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو تربیت دی جا رہی ہے، انہیں سرکردہ مسلمانوں کی بیویاں بنایا جائے گا۔ اسی مدینہ میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذہن اور اعصاب پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہی برداشت کر سکتے تھے۔ یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، اگر کرتے ہیں تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر۔ اس سوال کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مل چکا تھا۔ ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر اچھا اثر کیا تھا، ان کے دلوں سے مخالفت نکل گئی تھی۔ ایک تو یہ خطبہ تھا جو سب نے سنا اور ذہنوں سے وسوسے نکل گئے، لیکن خطبے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کچھ اور الفاظ بھی سنے تھے۔ خدا کی قسم، مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ میں نے خلیفہ کو دیکھا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خلیفہ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی۔ خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھائے، نظریں آسمان کی طرف کیے ہوئے کہہ رہے تھے، یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا کر، یا اللہ میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا۔ پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن سکتے تھے باہر آ کر سب کو سنایا کہ خلیفہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر جھکا لیا، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے۔ خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر دیا تھا، وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں موجود تمام آدمیوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے میرے 2 عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے مجھ سے دور ہوں گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنے ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو ایک حد تک حل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سنی جو وہ ان کی زبانی سے نہیں سن سکے تھے، تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی دل صاف کر لیے اور حضرت عمر کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہرقل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ابی سفیان، مسنا بن حارثہ اور خالد بن ولید بھی موجود تھے، جنہوں نے کئی معرکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مسنا بن حارثہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضروریات اتنی شدید ہو گئی ہیں کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مسنا اس وقت ابو بکر کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا، اے ابن خطاب،
ابو بکر نے خفیف سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر بھیج دو، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا 1-2 روز بعد حضرت ابو بکر فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر موسنا کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ عمر کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی 2 بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ اس لیے بھی محاذ پر جانے میں پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے تنزیہ سا جواب دے دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بے عزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے۔ قاصد نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ یہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے بادشاہ کی اس حرکت پر عمر کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ کے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ ڈاہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر معرکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھیں۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آئے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی کیوں؟ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت 2 بہت ہی طاقتور بادشاہوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جاتی۔ مورخ جن میں مصر کے محمد حسنین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت عمر نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں نے
نے خسر پھسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیں، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابو بکر نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمان کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اب وہی صورتحال عمر کی خلافت کے آغاز میں پیدا ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ و بچار میں رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائد کسی کام میں پسو پیش کرنے لگیں تو عوام آگے آنے کی بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو بیعت کے لیے امڈ آیا تھا، اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہا، اے لوگو، اللہ تم پر کرم کرے، میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ لے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرأت مندانہ۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کر نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز میں ہی دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑ لیا جائے، اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے حکم کم ہی ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھنونا تھا کہ وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ یہ بہت سے قبیلے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہیں وہ تمام مراعات حاصل ہو گئی تھیں جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھیں۔ انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری زندگی سے رحلت فرما گئے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں مصروف بھی ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار بھی اٹھنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے۔ ان کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی صرف ایک رسی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور بھی زیادہ سنگین تھا۔ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہایت موزون وقت دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا وقت۔ مرتدین نے سوچا تھا کہ مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا ہے اور مسلمانوں کا
کا جذبہ اور حوصلہ ختم نہ ہوا تو اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہوگا کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جیسے نامور اور تاریخ ساز سالاروں کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان سالاروں کو خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں بنو اسد، قزاعہ اور بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کی بیخ کنی کے لیے بڑے ہی سخت احکام جاری کیے تھے۔ ان کے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا۔ مجموعے میں مختلف آوازیں اٹھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کی خلاف ورزی ان کی وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں۔ مورخوں نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے کہ مرتدین نے اپنے عزائم اور مقاصد میں شکست کھائی تو ان میں بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن کو غلام بنا لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگ مثنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محاذوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس موقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرانے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد کو قبول کر کے عراق اور شام کے محاذوں پر چلے جائیں گے۔ بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے، اور دوسرے اس لیے کہ انسان کا غلام نہ رہے۔ لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی جو درشتی مشہور تھی وہ اونٹ کر آئی۔ انہوں نے کہا کہ عرب کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں عربوں کو راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی طرح سے محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں۔ کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کر دیں۔ اس سردار نے کہا کہ فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں پھر بات کریں۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہیں، اور بڑی بلند آواز میں کہا، اے لوگو، وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں؟ ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دے چکے ہیں۔ ہم نے بابل کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے، لیکن یہ مشکل پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے، مگر ہم کمک سے محروم ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخمی چھلنی ہو کر بیکار ہو گئے ہیں، ان کی خالی جگہ پر نہیں کرتے؟ خدا کی قسم، مسلمان کبھی کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں محاذ سے آیا ہوں۔ نفری کی کمی کی وجہ سے ہم قلعہ بند ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں، قلعے سے نکل کر پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جس دن ہمارے بھائی اور تمہارے بیٹے محاذ سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمی میدان میں چھوڑ آئے ہیں اور وہ فارسیوں کے گھوڑوں تلے روندے جا رہے ہیں؟ مجموعے پر اب سناٹا طاری ہو گیا۔ حضرت عمر لوگوں کے چہروں سے ان کے تاثرات اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ بولتا جا رہا تھا،
اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ پھر لوگوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی۔ حضرت عمر نے بھانپ لیا کہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو رہا ہے، انہوں نے مسنا کا اثر قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسنا بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ایمان والو، کیا تم حجاز میں ہی قید ہو کر بیٹھ جانا چاہتے ہو؟ کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں؟ وہ اس سرزمین میں پھیل جانے کو چلے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو بے دین لوگوں کے دلوں پر غالب کرے گا۔ اللہ اپنے دین کے پیروکاروں کو دوسری قوموں کی میراث عطا کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے وعدوں سے بھاگ رہے ہو۔ فارسیوں کی ہیبت تم پر طاری ہو گئی ہے۔ کیا تم میں اللہ کے معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا تم باطل سے ڈرتے ہو، اس لیے حق کی تلوار کو بے نیام نہیں کرتے؟ لوگوں میں کھسر پھسر سنائی دینے لگی، جو بلند ہوتے ہوتے اونچی آوازوں کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر یہ آوازیں ایک آواز میں سمٹ گئیں۔ خدا کی قسم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ ابو بکر کی قیادت قبول کر لی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ اللہ نے ہماری مدد کی۔ ہم میں کسی پر کبھی بھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خلیفہ عمر کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ آواز ابو عبید بن مسعود بن عمرو الثقفی کی تھی۔ میں مسنا بن حارثہ کے ساتھ جاؤں گا، ابو عبید مسعود نے کہا۔ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیط رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس اٹھ کھڑے ہوئے، کہا، اور میں بھی۔ اور اس کے بعد لبیک 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 کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ محاذ پر جانے والوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جہاد پر جانے والے یہ تمام رضاکار مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا، اے خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ محاذ پر جانے والوں میں اکثریت مدینہ کے انصار اور مہاجرین کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں، اور تم نے یہ بات کیوں کہی؟ مدنی نے جواب دیا کہ اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہی ہونا چاہیے۔ کسی ایسے مہاجر یا انصار کو اس کمک کی سالاری دیں جس نے پہلے کبھی میدان جنگ میں شجاعت دکھائی ہو اور وہ صحابہ کرام میں سے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں واللہ، میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سالار نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے تمہیں سر بلندی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کچلنے کے لیے ہمت اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، مگر میں 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی۔ تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے، تو کیا سالاری اور امارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا؟ خدا کی قسم، اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید، اٹھو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا جو مسنا بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن عبید اور سلیط رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس کو پکارا۔ وہ دونوں اٹھے۔ حضرت عمر نے کہا، تم ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے۔ ابو عبید سے پہلے اٹھتے تو لشکر کی امیر تم ہوتے۔ سلیط رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابن خطاب، بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میں جہاد پر امارات کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے مسنا کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا
محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ عمر نے کہا، ابن حارثہ، تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو۔ کمک 1-2 دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہوگی۔ ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مثنہ بن حارثہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا۔ 2 دنوں کے بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ حضرت عمر نے بوقت رخصت ابو عبید کو آخری ہدایت دی، ابو عبید، تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام ملیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا۔ تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو اور محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہو کے کوئی کاروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ کرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الوداع ابو عبیدہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبید نے پیچھے دیکھا، مدینہ کے باہر اور مکانوں کی چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر نے اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنایا گیا تھا انہیں آزاد کرایا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن حضرت عمر اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تحت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچایا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ایک مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا۔ وہ آدمی دولت مند تھا۔ وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر، ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیچتا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی تربیت بھی دیتا تھا۔ اس کے سدھائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارآمد اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے۔ ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا، میدان جنگ کا شہ سوار تھا اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو خلیفہ اول ابو بکر نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہ تھا، اس کی حیثیت ایک سپاہی کی سی تھی۔ اس نے 2 معرکے لڑے تھے۔ وہ ارتداد کے خاتمے تک کا عزم لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر اتر گیا۔ گھوڑا اتنی زور سے اچھلا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ گھمسان کا معرکہ تھا۔ کسی اور کے گھوڑے کا پاؤں اس کے کولہے پر پڑا اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا معرکے سے نکل گیا۔ اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی، لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ وہ صرف چلنے کے قابل رہ گیا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینہ کے قریب اپنے گاؤں میں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مرتدین کی ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی جس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس جانے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس ادھیڑ عمر اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ مال غنیمت ہے ابو زبیر، اس کے اہل تم ہی ہو۔ یہ ماں بیٹی لونڈیاں ہیں، ہم انہیں کیا کریں گے؟ یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ابو زبیر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے قابل نہ ہو سکا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا
اس کی 3 بیویاں تھیں جن سے اس کے 7 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 30 سال کے قریب تھی، باقی بیٹے جوان اور نوجوان تھے۔ اس نے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، میرے بیٹو، میں مرتدین کے خلاف لڑنے گیا تھا کہ یہ میرا فرض تھا، اور میں یہ لونڈیاں اپنے ساتھ لایا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن ان پر میرا اور تمہارا ایسا کوئی حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں بغیر نکاح کے بیویاں بنا لے، اور میں تم سے کسی کو اس نوجوان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ گھر کا کام کاج کریں گی، لیکن ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنا یہ کر سکتی ہیں۔ ابو زبیر نے لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کی عمر کے کسی مسلمان سے کر دی جائے گی، اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا۔ ابو زبیر اس لڑکی کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے بڑے ہی پختہ لہجے میں جواب دیا تھا، ابو زبیر، میرا جواب ایک ہی بار سن لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو نے سوچا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھوں مجبور اور محتاج ہوں اور تیری ہر بات مان لوں گی۔ نہیں ابو زبیر، تو جانتا ہے کہ میں کسی غریب باپ کی بیٹی نہیں، نہ میرا خاوند غریب آدمی تھا، وہ قبیلے کے اہم آدمیوں میں سے تھا۔ ابو زبیر نے کہا کہ میں تجھے حکم نہیں دے رہا آسماں، جبر نہیں کر رہا، تیرے بھلے کی بات کی ہے۔ آسماں نے کہا کہ حکم دے کے دیکھ لے، جبر کر کے دیکھ لے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میرا خاوند قتل ہوا، میرے 2 بھائی قتل ہوئے ہیں، میرا گھر جلا دیا گیا ہے، تو بھی اس لڑائی میں شامل تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے خاوند اور بھائیوں کا قاتل تو ہی ہو؟ ابو زبیر نے کہا، ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرے خاوند اور بھائیوں کے ہاتھوں میرے کتنے ہی ساتھی زخمی اور قتل ہوئے ہوں؟ یہ لڑائی تھی آسماں، دونوں طرف کے آدمیوں کو زخمی اور قتل ہونا ہی تھا۔ اگر تیرا خاوند قبیلے کے سردار وغیرہ دھوکہ نہ دیتے تو آج میرے گھر میں لونڈی نہ ہوتی۔ آسماں نے کہا کہ جسے تم لوگ دھوکہ کہتے ہو وہ ہمارے بزرگوں کی ایک چال تھی۔ ہم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن دو بدو جنگ کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ ہمارے سرداروں نے یہ چال چلی کہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے، اور ہم لوگ در پردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے بزرگ موزوں موقع ڈھونڈنے لگے تھے۔ ابو زبیر نے آسماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور تم لوگوں کے بزرگوں کو وہ موقع مل گیا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے، تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے۔ آسماں درمیان میں بول پڑی، ہاں ابو زبیر، تو ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ جیت گئے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی، میں اپنے دشمنوں کا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ میں تیری لونڈی ہوں، میری بیٹی تیری لونڈی ہے، ہم دونوں سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیری کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو زبیر نے کہا، اور تجھے اس گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میرا کوئی بیٹا تیری اتنی خوبصورت بیٹی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ تیری شادی نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ آسماں نے کہا کہ شادی کے لیے میں ایسے مسلمان نہیں ہونے دوں گی، میں لڑکی کے باپ کے قاتلوں کو لڑکی نہیں دوں گی۔ ابو زبیر دیندار مسلمان تھا، وہ اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کرتا رہا۔ اس نے آسماں کی تنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کسی الٹے پلٹے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آسماں اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ آسماں کو ابو زبیر کے گھر آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے استنبول میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑے دکھا رہا تھا۔ اس آدمی کی آسماں کی طرف پیٹھ تھی۔ یہ شخص گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آسماں کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چونک پڑی۔ اس شخص کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا گہرا اثر آ گیا۔ آسماں جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر کے چلی گئی۔ اس شخص نے ایک گھوڑا خریدا اور استنبول سے باہر نکل گیا۔ باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے نئے گھوڑے کی رسی اپنے گھوڑے کی پچھاڑی سے باندھی اور سوار ہو کر چلا گیا۔ وہ ادھر ادھر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا جا رہا تھا۔
جیسے وہ کسی تلاش میں ہو۔ گھوڑے کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ وہ شہر سے نکل گیا۔ اب وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا اور گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کھجور کے 3 درخت ایک دوسرے سے ملے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ریتیلی مٹی کی ڈھیری تھی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ آسماں ابن داؤد گھوڑے سے کود کر اترا اور آسماں کے قریب جا کر کہنے لگا، میں تمہیں دیکھتا آ رہا تھا، تم یہاں کیسے؟ مسلمان ہو گئی ہو؟ گھوڑوں کے اس سوداگر کی بیوی بن گئی ہو؟ آسماں نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا، بیوی نہیں، لونڈی، غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوں، مسلمان نہیں ہوتی، نہ ہوں کی۔ ابن داؤد نے کہا، تو چلو میرے ساتھ، تمہارے آقا کو پتہ چلنے تک اتنی دور پہنچا دوں گا کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آسماں نے کہا، بیٹی کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا خاوند اور 2 بھائی لڑائی میں مارے گئے ہیں؟ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے ابن داؤد۔ ہم نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا تھا وہ نہ کر سکے۔ میں نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے دانشور جو منصوبہ بناتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا، لیکن تمہاری قوم کا یہ منصوبہ ایسا ناکام ہوا کہ ہم لوگ ساری عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ ابن داؤد نے کہا کہ اس ناکامی کی ذمہ داری نہ تم پر عائد ہوتی ہے نہ مجھ پر۔ منصوبہ ہر لحاظ سے کارآمد اور مکمل تھا، لیکن لڑنے والوں نے ہمت ہار کر اتنا اچھا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ جانی نقصان تو ہونا ہی تھا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی جڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں۔ آسماں نے کہا، لیکن میں ابھی ہاری نہیں، میں نے اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے خون کا انتقام لینا ہے۔ تو جی میں آتا ہے کہ اپنے اس آقا ابو زبیر کو قتل کر دوں، یہ بھی ہمارے خلاف لڑا تھا، لیکن تمہاری بات یاد آتی ہے کہ کسی ایک آدمی کو قتل کرنے سے ہمارا اتنا بڑا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ابن داؤد نے کہا کہ میری دوسری باتیں بھی یاد رکھنا جو تمہیں بتا رہا ہوں۔ کتنا اچھا ہوا کہ تم یہاں مل گئی ہو، ہم نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے بھی کام لینا ہے۔ میں اس کی تربیت اپنے نظریات اور اپنے منصوبے کے مطابق کر رہی ہوں۔ اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ ابن داؤد نے کہا کہ تم نے اصل ہدایت دی ہی نہیں ہوگی۔ آسماں نے کہا، میں جان گئی ہوں تم کس ہدایت کی بات کر رہے ہو۔ میں نے اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ قبیلوں کے سرکردہ افراد کے بیٹوں کو محبت کے جال میں پھانس کر انہیں آپس میں لڑانا ہے۔ وفاداری کا حلفیہ وعدہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کرنی۔ ابن داؤد نے اس سے پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ آسماں وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی تھی، وہ بھی واپس چلی گئی۔ تاریخ جو حقائق ہم تک اپنے دامن میں لیے پہنچی ہے وہ اس راز کو بے نقاب کرتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کے پس پردہ بھی یہودی تھے، اور مرتدین میں سے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے وہ بھی یہودیوں کے پروردہ تھے۔ آسماں کے ساتھ ابو داؤد کی یہ ملاقات اس وقت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی جب حبیب بن کعب بنت یامین کے ساتھ شادی کر کے اسے مدینہ لایا تھا، اور کچھ دنوں بعد ابن داؤد ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس 1 سال میں ابن داؤد اور آسماں کی متعدد ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ آسماں بنت یامین سے بھی ملی، لیکن یہ کوئی لمبی ملاقات نہیں تھی۔ اس 1 سال میں آسماں نے ابو زبیر پر اپنا ایسا اثر پیدا کر لیا کہ ابو زبیر کی نگاہوں میں آسماں کی حیثیت ایک لونڈی جیسی رہی ہی نہیں تھی۔ ابو زبیر کی بیویاں بھی آسماں کو لونڈی نہیں سمجھتی تھیں۔ آسماں نے اپنی شارعیہ بنت عقیل کو اپنے حسن و جمال کے استعمال کے طریقے عملاً ازبر کر دیے تھے، اور اسے یہ اصول ذہن نشین کروا دیا تھا کہ اپنے جسم کو مرد کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننے دینا، اور جسے دام محبت میں لو اس کے لیے بڑا ہی دلکش اور صحرا کی رات جیسا ٹھنڈا سراب بنتے رہنا، اور جب وہ تھک کر مایوس ہو کر رکنے لگے تو اسے بازوؤں سے تھام لینا، اور اپنے ان ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں اور پھول کی پتیوں جیسے گالوں کے لمس سے اس کے وجود میں نئی روح پھونک کر اسے تر و تازہ کر دینا۔ شارعیہ کے بال بھی ریشم کی طرح نرم و ملائم تھے، اور گال بھی پھول کی پتیوں جیسے تھے۔ وہ عرب کے حسن کا شاہکار تھی۔
اور اس نے اپنے حسن و جمال کے دام میں جسے پھانسا تھا وہ اس کے آقا کا ایک نوجوان بیٹا سلمان تھا۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹوں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ آسماء اور اس کی بیٹی شاریہ کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر شاریہ کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا رہا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گا۔ یہ خطرہ صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ آسماء اور شاریہ اسلام قبول کر لیں اور ابو زبیر اپنے کسی ایک بیٹے سے شادی شاریہ کے ساتھ کر دے، لیکن آسماء اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ رات کو گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کا بیٹا سلمان استبل سے محلق نوکروں کے کمرے میں شاریہ کے پاس ہوتا ہے اور آسماء کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ آسماء نے شاریہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابو زبیر کے ہی کسی بیٹے کو یا باہر کے کسی آدمی کو سلمان کا رقیب بنا دے اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے دو قبیلے نہیں تو دو خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شاریہ ماں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک اور خاندان کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حکم نے اس خطرے کو ختم کر دیا، لیکن خطرے میں اضافے کا امکان بھی تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین کے جن افراد کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس حکم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا جن کے پاس غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اس کی اجازت خلیفہ اول ابو بکر نے دی تھی، لیکن خلیفہ دوم کی سیاست کچھ اور تھی۔ سالار مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تاریخی روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ مرتدین میں بہت سے لوگ تائب ہو چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لے لیا جائے اور ان کے عزیز رشتہ دار واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عمر نے خود بھی یہی سوچا تھا کہ مرتدین اب سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اسلام کی عسکری طاقت تھے۔ حضرت عمر نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ابو زبیر نے آسماء اور اس کی بیٹی شاریہ کو اپنے پاس بلایا۔ ابو زبیر نے انہیں کہا کہ آج سے تم اس گھر کی لونڈیاں نہیں ہو، تم نے خلیفہ کا حکم سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس کے حوالے کروں، اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ آسماء نے کہا کہ میں 1-2 روز بعد بتا سکوں گی، میرا دور کا ایک رشتہ دار مدینہ میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ آسماء اسی روز ابن داؤد سے ملی۔ ابن داؤد ابھی مدینہ میں ہی تھا، اب وہ حبیب بن کعب کے گھر نہیں بلکہ ایک دوست کے گھر رہتا تھا۔ اس کا یہ دوست دراصل یہودی تھا جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا۔ وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، کوئی دور دراز کا گاؤں بتاتا تھا جہاں سے وہ روزی کمانے کے لیے مدینہ منورہ آیا اور یہیں آباد ہو گیا تھا۔ شاریہ کی ملاقاتیں آسماء نے ابن داؤد سے بھی کروائی تھیں۔ ابن داؤد نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے مسلمانوں سے اپنے باپ اور 2 ماموں کے خون کا انتقام لینا ہے اور اسلام کو تخریب کاری سے تباہ کرنا ہے۔ ابن داؤد نے اس لڑکی کو تخریب کاری کے بہت سے طریقے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ بنت یامین مسلمان نہیں یہودی ہے۔ ابن داؤد نے اس سے پوچھا کہ کیا ابو زبیر کے بیٹے سلمان کے ساتھ عشق و محبت کا ناٹک ٹھیک چل رہا ہے؟ شاریہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں وہ تو میرے عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے، لیکن اس کے باپ نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے ساتھ اس کا کوئی بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ سلمان کہتا ہے کہ باپ نے شادی کی اجازت نہ دی تو وہ مجھے ساتھ لے کر مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ ابن داؤد نے کہا، اب ایسے ہی ایک اور نوجوان کو پاگل کر دو، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ابن داؤد نے ایک ایسے نوجوان کا نام اور خاندان بتا کر کہا کہ اسے سلمان سے ٹکرا دو، پھر سلمان کے باپ کے کان میں ڈال دو کہ
کہ اس خاندان کے اس لڑکے نے تم پر دست درازی کی ہے۔ ابن داؤد نے اسے کچھ اور ہدایات بھی دی تھیں۔ شاریہ نے کہا تھا کہ تم دیکھتے چلو ابن داؤد، میں گھروں کی دیواروں کے اندر رہ کر مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گی۔ ابن داؤد نے کہا کہ ذہن میں ایک سوچ اور مقصد رکھو، مقصد یہ ہے کہ ان کو جاہلیت کے انہی اندھیروں میں واپس دھکیلنا ہے جہاں سے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا۔ ان کے آپس میں اختلافات موجود ہیں، ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کا رنگ دینا ہے اور انہیں آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا بہا کر ختم ہو جائیں۔ ہم کئی اور طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ شاریہ نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد شاریہ اور بنت یامین کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ بنت یامین نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے حبیب بن کعب کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، اس دور میں یہودی اسلام میں نظریاتی اور دیگر طریقوں سے تخریب کاری میں لگے ہی رہتے تھے، لیکن خیبر کی شکست نے انہیں سانپ اور بچھو بنا دیا تھا۔ ان کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں شکست کھا کر منتشر ہو چکے تھے، مگر در پردہ اکٹھے ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کاروائیاں شروع کر دی تھیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ تیز کر دی تھیں۔ انہوں نے تو غزوہ خیبر کے فوراً ہی بعد ایک یہودن کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر تک دے دیا تھا۔ عاصمہ اور شاریہ کو ابو زبیر نے آزاد کر کے ابن داؤد کے حوالے کر دیا۔ ابن داؤد انہیں اپنے بڑھئی دوست کے گھر لے گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان وہاں بھی شاریہ سے 3-4 روز ملتا رہا۔ ان 3-4 دنوں میں عاصمہ اور شاریہ کو ابن داؤد نے ابو سلمہ، اسحاق وغیرہ کے متعلق بتایا کہ اس تخریب کاری کی کمان اور ہدایت کاری ان دونوں کے ہاتھ ہے اور وہ فلاں سمت ایک نخلستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن داؤد عاصمہ اور شاریہ کو 1-2 دنوں کے لیے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ابن داؤد نے حبیب بن کعب کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ بنت یامین کا باپ ہے۔ بنت یامین 1-2 دنوں سے حبیب سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دنوں کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے۔ حبیب پر تو وہ جادو بن کر غالب آ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ جائے گی اور اسی کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ ابن داؤد نے حبیب سے بھی التجا کر رکھی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو 2-3 دنوں کے لیے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ حبیب نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح ابن داؤد 2 گھوڑے لے کر آیا، ایک پر خود سوار ہوا، دوسرے پر بنت یامین سوار ہوئی اور وہ روانہ ہو گئے۔ اب گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا دو۔ شہر سے کچھ دور جا کر ابن داؤد نے بنت یامین سے کہا کہ وہ کچھ دیر پہلے نکل گئے ہیں، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ افق سے سورج ابھر رہا تھا جب انہیں 1.5 میل دور 3 گھوڑے سوار دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا جس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ایک پر عاصمہ سوار تھی، دوسرے پر شاریہ اور تیسرا گھوڑا سوار ابن داؤد کا بڑھئی دوست تھا۔ اونٹ پر کھانے پینے کا اور کچھ دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ابن داؤد اور بنت یامین نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان تک پہنچ گئے۔ یہ سب ابو سلمہ کے پاس جا رہے تھے۔ ان کی منزل دنوں کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے شام کو ایک پڑاؤ کیا اور صبح صادق کے وقت چل پڑے۔ اگلی شام اسی جگہ ایک اور قافلہ خیمہ زن ہو رہا تھا کہ ابن داؤد کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ منزل وہی تھی ان کی جو اس داستان کی پہلی قسط میں آغاز میں ہم نے بیان کی ہے۔ مدینہ کے شمال مشرق میں 30-35 میل دور ایک ہرا بھرا نخلستان، چھوٹی سی ایک جھیل، اس کے ارد گرد کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے۔ یہ نخلستان
جو تپتے ہوئے صحرا میں دہکتے ہوئے انگاروں پر کھلے ہوئے پھول کی طرح لگتا تھا۔ ایسے دشوار گزار اور بھیانک علاقے میں تھا کہ اس علاقے میں کوئی مسافر داخل ہی نہیں ہوتا تھا، اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خوفناک علاقے میں اتنا خوبصورت اور ٹھنڈا نخلستان موجود ہے۔ اس نخلستان میں ابو سلمی یہودی نے خیموں کی ایک حسین دنیا آباد کر رکھی تھی۔ جس رات ابن داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے ان کے اعزاز میں نشاط کی محفل منعقد کی، شراب کی سراہیاں کھل گئیں اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رقاصہ سازوں کی لے پر بل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام خیمہ زن ہوا تھا، وہ اگلی صبح وہاں سے چل پڑا تھا اور وہ ابن داؤد کے قافلے کے نقوش پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چوکور اور محل کے کمرے جیسے بڑے خیمے میں رقص و شراب اور ساز و آواز کی محفل گرم تھی، تو کسی نے کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے ہیں۔ جس رات ابو داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے ان کے اعزاز میں نشاط کی محفل منعقد کی، شراب کی سرائیاں کھل گئیں اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رقاصہ سازوں کی لے پر بل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام خیمہ زن ہوا تھا، وہ اگلی صبح وہاں سے چل پڑا تھا اور وہ ابن داؤد کے قافلے کے نقوش پا پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چوکور اور محفل کے کمرے جیسے بڑے خیمے میں رقص و شراب اور ساز و آواز کی محفل گرم تھی، تو کسی نے کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے ہیں۔ ابو سلمہ نے ساتھی اسحاق سے کہا کہ تھوڑی سی اور پی لو، تمہارے کان بجنے بند ہو جائیں گے۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ کون؟ کسی اور کی آواز آئی۔ ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، جہاں ہو وہیں رہو، تم سب گھیرے میں ہو۔ بڑے خیمے کے اندر ساز اور دف خاموش ہو گئے۔ رقاصہ جہاں تھیں وہاں بت بن گئی۔ ڈرونا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سلمہ نے آہستہ سے کہا کہ یہ سحری قزاق ہیں۔ اس کمرے جیسے خیمے کے 2 دروازے تھے، دونوں طرف سے آدمی اندر آنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں۔ ان میں ایک ابو زبیر، ایک اس کا بیٹا سلمان اور 3 اور بیٹے تھے۔ حبیب بن کعب تھا اور 4 اس کے دوست تھے۔ حبیب نے اپنی بیوی سے پوچھا، بنت یامین، تم تو اپنے گاؤں جانا چاہتی تھی، کیا ابو داؤد تمہارا باپ ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بنت یامین کا منہ حیرت اور خوف سے کھل گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ حبیب کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بنت یامین کے قریب گیا۔ فانوسوں کی روشنی میں حبیب کی تلوار آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور دوسرے لمحے بنت یامین کا سر فرش پر گرا اور دھڑ الگ گرا۔ رقاصہ اور اس کی ساتھی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ابو زبیر نے کہا، شاریہ، تم ان سے الگ ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ شاریہ تیز تیز چلتی ابو زبیر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ ابن داؤد نے دانت پیستے ہوئے شاریہ سے کہا، بدنیت لڑکی، انہیں تو یہاں لائی ہے؟ یہ کرتوت تیرے ہی ہو سکتے ہیں۔ آسماں نے شاریہ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تو نے مخبری کی ہے؟ کیا تو نے اپنی ماں کو بھی دھوکہ دیا ہے؟ غدار! وہ درندوں کی طرح پنجے آگے کر کے اور غصے سے دانت نکال کر شاریہ کی طرف بڑھی۔ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ وہ شاریہ پر جھپٹنے ہی لگی تھی کہ ابو زبیر کی تلوار کے بھرپور وار نے اس کے سر اور جسم کا رشتہ کاٹ دیا۔ شاریہ نے کہا، باقی سب سن لو، ان سب کو میں یہاں لائی ہوں۔ ابن داؤد نے سارا راز مجھے دے دیا تھا۔ ابن داؤد نے کہا کہ تم بدقسمت ہو لڑکی، تمہیں جو دولت ہم سے ملنی تھی وہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی۔ شاریہ نے کہا، مجھے جو دولت ان لوگوں سے ملی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے۔ میری ماں ان کی لونڈی تھی، میں ان کی لونڈی تھی۔ ابو زبیر اور اس کے بیٹے ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں حقیر نہ جانا بلکہ اپنے گھر کے افراد جیسی عزت دی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غلاموں کے ساتھ آقا کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھ جیسی خوبصورت اور جوان لونڈی کو نہ ابو زبیر نے نہ اس کے بیٹوں نے بری نظر سے دیکھا،
سلمان کھڑا ہے، میں اسے چاہنے لگی، ہم راتوں کو ملتے رہے، میرا جسم تو غلام تھا ہی، میرا دل بھی اس کا غلام ہو گیا، لیکن اس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی۔ یہ کہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، پھر میں باپ سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ شاریہ جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ صحرا کی خنک رات گزرتی جا رہی تھی۔ شاریہ کہہ رہی تھی، اور ایک تم ہو جو میرے حسن و جوانی سے اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہو۔ ابن داؤد کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی، اس نے دوبارہ مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ میں بہت دن پہلے مسلمان ہو چکی ہوتی، مگر میری ماں نے مجھے کسی اور راستے پر چلانے کی باتیں شروع کر دی تھیں، اور ابن داؤد نے مجھے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے سارا راز لے لوں، پھر کچھ کر کے دکھاؤں گی اور اسلام قبول کر کے مسلمان کی بیوی بن جاؤں گی۔ میں نے راز لے لیا، اس جگہ کا فاصلہ معلوم کر لیا، سمت پوچھ لی اور سلمان کو بتایا۔ سلمان نے اپنے باپ کو بتایا، پھر حبیب کو بتایا کہ وہ جال میں آیا ہوا ہے۔ اس نے ابو زبیر کی طرف دیکھا اور بولی، اب تمہیں میری وفا کا یقین ہوا؟ میں مسلمان ہوں، میرے دل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو زبیر نے کہا، ختم کرو انہیں، اپنے دین کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ صحرا کی رات میں کچھ شور و غل ہوا، 2-3 نسوانی چیخیں اٹھیں اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ ان خیموں میں جو کوئی بھی تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ سب کی لاشیں ایک بڑے خیمے میں ڈھیر کر دی گئیں، ان پر شراب انڈیل کر تمام خیموں کو آگ لگائی گئی۔ ان کے اونٹ اور گھوڑے ساتھ لے کر ابو زبیر کا قافلہ مدینہ کو چل پڑا۔ شاریہ ان کے ساتھ تھی۔ اس قافلے میں سب سے زیادہ قابل احترام حیثیت شاریہ کی تھی۔ 1.5-2 میل دور جا کر ابو زبیر نے گھوڑا روک کر پیچھے دیکھا، نخلستان کی سمت آسمان کا رنگ قرمزی ہوا جا رہا تھا۔ صحرا کی رات دور دور تک روشن تھی اور اس کی روشنی میں سفیدی مائل دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ حبیب ابن کعب نے کہا، کفر جل رہا ہے۔ ابو زبیر نے کہا، نہیں ابن کعب، چند ایک کفار جل رہے ہیں، کفر کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کفر صرف میدان جنگ میں فتح حاصل کر لینے سے ختم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو بہت سے محاذوں پر جہاد کی ضرورت ہے۔ معاشرے کا محاذ ہے، گھر بھی ایک محاذ ہے، اور فردن ذاتی محاذ پر کفر کی شکست و ریخت کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، جس طرح اس لڑکی شاریہ نے کی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو قربان کر دیا ہے۔ کسی نے پیچھے مڑ کر ابو زبیر اور حبیب کو رکا ہوا دیکھ کر کہا، تم یہاں پڑاؤ کرنے کی تو نہیں سوچ رہے؟ ابو زبیر نے بلند آواز سے جواب دیا، نہیں بھائی نہیں، جہنم کی اس آگ کو دیکھ رہے ہیں جو شاریہ نے بھڑکا کر جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ چلتے چلو، ہم آ رہے ہیں، اس خوفناک علاقے سے نکل کر کہیں آرام کے لیے رکیں گے۔ آدھی رات کے بہت بعد یہ قافلہ رکا اور سب آرام کے لیے لیٹے اور سو گئے۔ اب اگلے روز کا ذکر ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے، جس میں مدینہ تک کا سفر ہے۔ اس کے بعد شاریہ نے کیا گول کھلائے، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھی ہوگی اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے، تاکہ ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں زیادہ کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو کمپلیٹ کا لفظ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ نور اسلامک چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔